اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیافت الہیہ کا آج دوسرا دن ہے، ماہ مبارک رمضان کی آج دوسری تاریخ ہے۔ آج کی جو مختصر ترین دعا ہے، جس میں جو 3 یا 4 سطر کی ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، پروردگار مجھے اپنی رضا سے قریب کر لے، پروردگار مجھے اپنے غضب اور اپنی ناراضگی سے دور کر دے، مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ آیات قرآن کی تلاوت کروں، اے ارحم الراحمین۔ بندہ رضا الہی کی دعا کرتا ہے، رضا الہی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر انسان یہ دعا کرتا ہے، پروردگار مجھے اپنی رضا سے قریب کر لے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ پروردگار تم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے کتنے راضی ہو۔ زندگی کے بہت سے مقامات اور زندگی کے بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر بندہ اپنے خدا سے راضی نہیں ہوتا، اسے شکوہ ہوتا ہے، اسے شکایت ہوتا ہے، پروردگار میرے پاس دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، صحت نہیں ہے۔ لیکن جب ان ساری چیزوں کے باوجود بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہوتا ہے تو پروردگار کی بھی رضا اس کے حصے میں آتی ہے۔ یعنی اگر کہا جائے تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دعا میں بندہ اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے خود سے راضی کر لے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب بندہ راضی ہوتا ہے پروردگار سے تو پروردگار اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رضا الہی سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے ایک بندہ مومن یہاں پہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرمایا گیا کہ 3 لوگوں سے مجھے تعجب ہے، 3 لوگوں کے اوپر بے انتہا تعجب ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو نماز پڑھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں، اور اس کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے اور کبھی کچھ سوچ رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے۔ اور عرفا نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا دل نماز میں نہیں لگتا ہے یا نماز میں تمہارا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو سجدگاہ کی طرف دیکھو اور یہ سوچو کہ شاید یہ تمہاری آخری نماز ہو، ابھی نماز تمہاری ختم ہوگی اور دروازے پر ملک الموت آ کر کے دق الباب کریں گے۔ یہ سوچ کر کے کہ یہ آخری نماز ہے، حضور قلب رکھو، اور اس میں انسان اگر یہ سوچ کر کے پڑھے گا کہ یہ آخری نماز ہے، اور جو ترکیب بتائی ہے کہ سجدگاہ کو دیکھو کہیں اور نہ دیکھو، تو ایسی صورت میں انسان کو حضور قلب ملتا ہے۔ تو پہلی چیز وہ کہ جو نماز پڑھے یہ جانے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں، اس کا ذہن ادھر ادھر جائے، اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ جس نے ایک زندگی کھایا ہے، یعنی بچپنے میں بھی اللہ کے رزق سے مستفید ہوا، جوانی میں بھی مستفید ہوا، ایک عرصے تک مسلسل پروردگار اسے رزق دیتا رہا، اور اس کے باوجود وہ یہ سوچتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں رزق میرا بند ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز نہ ملے، میں پریشان ہوں، تنگی میں گزر ہوں۔ تو اس کے اوپر بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے، مسلسل دیکھا ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شیر مادر کی صورت میں اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے بچپنے میں مسلسل رزق الہی سے استفادہ کیا، جوانی میں بھی رزق الہی سے استفادہ کیا، 1 سال 2 سال 25 سال 30 سال تک مسلسل پروردگار کے رزق سے استفادہ کرتا رہا، اور اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اس کے اوپر بھی تعجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو ہنسے اور خوب ٹھٹھا لگا کر کے ہنسے اور خوب تیز ہنسے، اور یہ نہ جانے کہ پتہ نہیں پروردگار اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ وارد ہوا کہ ایسا شخص کہ جو ہنسے اور اس کو اس بات کا خیال نہ ہو کہ پروردگار اس سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ ہنسنا ہے، بندہ ہنسے، بندہ تبسم کرے، بندہ خوشروئی سے پیش آئے، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ پروردگار اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔